اگر یہ بات سچ ہے تو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ تمام انسان ایک دوسرے کی ہمدردی کے ذمہ دار ہیں اور ہر شخص مصیبت کی حالت میں اپنے ہم جنسوں سے مدد لینے کا استحقاق رکھتا ہے۔ ہم جنسوں سے مراد یہ ہے کہ اپنے ہی جیسے لوگوں سے، کیونکہ اگر انسان ہے تو وہ انسانوں سے ہی محبت اور ہمدردی چاہے گا، وہ اپنے علاوہ دوسرے جانداروں سے محبت اور ہمدردی تو نہیں جا سکتا نا، تو ہم جنسوں سے یہ مراد ہے۔ اور استحقاق کے معنی ہوتے ہیں اخلاقی حق حاصل ہونا۔ اخلاقی طور پر ہمیں حق حاصل ہوتے ہیں، جو ہمارا کسی کے اوپر حق ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں استحقاق رکھنا، ہم اس کے اوپر حق رکھتے ہیں۔ کون ہے جو اس بات سے انکار کرے گا کہ بھائی کو بھائی سے ایک تعلق ہے جو کہ ایک دوسرے کی ہمدردی پر مجبور کرتا ہے؟ دنیا میں کون شخص ایسا ہے جو اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ ایک بھائی کو ایک بھائی سے تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے ہمیں دیے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق پیدائش کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ ساتھ دنیا میں بھیجے ہیں۔ تو ایک بھائی کا ایک دوسرے بھائی اس کے بھائی کے اوپر جو حق ہے، انسانوں کا جو ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، وہ فطری طور پر انسانوں کو ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ان بھائیوں کی اولاد میں اس ہمدردی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے؟ بے شک جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ پھر وہ یہ سوال کرتے ہیں، سوال کرنے والے انداز میں یہ جملہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ ہمدردی کا جو ہے ہمدردی ختم ہو جائے اور بھائیوں کی اولاد میں ہمدردی باقی نہ رہے؟ تو بے شک پھر وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ بے شک جب تک باپ کے خون کا قطرہ اولاد کی رگ و پے میں، رگ و پے مطلب اولاد کے رگوں میں، اولاد کے جسم میں باقی ہے، ہمدردی کا رشتہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا، یعنی کہ کٹ نہیں سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک پرورش کرنا، ان کے لیے غذا بہم پہنچانا، تابہ مقدور ان کو دشمن کے حملے سے بچانا، سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ ہمدردی تو حیوانات، جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے۔ جانور اپنے بچوں کو ایک مدت تک، جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے، ان کو پالتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ چڑیا اپنے بچے کے لیے دانہ چگ کے لاتی ہے، اور اسی طرح جو دوسرے جانور ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے شکار کر کے لے کر آتے ہیں اور ان کو اس طرح غذا پہنچاتے ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، تابہ مقدور یعنی کہ جتنا ان کے اندر قوت ہوتی ہے اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو دشمن جانوروں کے حملے سے بچا کر رکھیں۔ سب جانوروں کی عام خصلت ہے، خصلت سے مراد عادت ہے، تمام جانوروں کی یہ عادت ہے۔ تابہ مقدور سے مراد ہے جہاں تک ممکن ہو۔ مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک جملہ بنائیں گے کہ ہمیں تابہ مقدور کوشش کرنی چاہیے کہ کتابوں پر پین سے نہ لکھیں، کیونکہ پین سے کتابوں پر لکھنے سے کتابیں گندی ہو جاتی ہیں۔ اگر ضرورت پڑے اور کتاب پر لکھنا ہی پڑے تو پینسل کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے ہم نے تابہ مقدور کا جملہ آپ کے سامنے کس طرح سے بنایا۔ جب آپ کو الفاظ کے معنی پتہ چل جائیں تو کوشش کیا کیجیے کہ ان کو آپ اپنے الفاظ میں استعمال بھی کریں، اس سے آپ کی جو زبان پر عبور ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے سوا عام ہمدردی بھی ان میں دیکھی گئی ہے۔ جنگلی بطخوں کا غول جب کسی کھیت میں اترتا ہے اور وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب یکصف باندھ کر دانہ چگتے ہیں۔ کھٹکا یعنی کہ آہٹ، جب کسی طرح کی آہٹ نہیں ہوتی، وہاں پر کھٹکا نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا ان کو، تو سب کے سب ایک صف باندھ کر، ایک لائن میں کھڑے ہو کر، صف باندھنے سے مراد ایک لائن میں کھڑے ہو کر دانہ چگتے ہیں۔ مگر ان میں سے ایک ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتے ہیں۔ نوبت بنوبت سے مراد ہے باری باری، ہم جنسوں کی چوکسی کرتے ہیں، چوکیداری کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ وہاں پر چوکسی کرنا، چوکیداری کرنا، یا پھر ہم کہیں گے
पहरा देना, और जब तक पहरा देती रहती है एक दाना नहीं खाती। चूंटा जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी तन परवरी नहीं करता। तन परवरी का मतलब है खुद गर्जी। चूंटा, कोई एक चूंटा कितना नन्हा और हकीर सा कीड़ा है, वो जब कभी भी जहाँ कहीं भी अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी भी खुदगर्जी नहीं करता कि खुद से वहाँ पर खाने लगे, बल्कि वो क्या करता है, बल्कि उसी वक्त अपने हम जिन्सों को ख़बर देता है, अपने कबीले के लोगों को, तमाम अपने बहन भाई चूंटे चूंटियों को वो बुला लेता है और थोड़ी सी देर में लाखों चूंटियों को वहाँ जमा कर देता है। और इस तरह की और भी मिसालें हमें जानवरों में देखने को पाई जाती हैं।